اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیر آفیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نکاح کا عنوان چل رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ عنوان اسٹارٹ کیا تھا کہ آئے کہ جن سے عقائد کے لحاظ سے جن سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اس میں اسی کے ضمن کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آئے کہ قادیانی سے نکاح جائز ہے۔ تو اسی عنوان کے اوپر الحمدللہ اسی نشست سے کل یہ بیان کیا گیا تھا آئے سے اگر ان سے نکاح کسی نے کر لیا، آئے کہ ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، ان کی اولاد کی شرعی حیثیت بیان کی گئی تھی۔ آج اسی عنوان کو میں آگے لے کر جا رہا ہوں سوال و جواب کی صورت کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، یہ موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اسی لیے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جستجو کیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شادی کے لیے لڑکی کی معاونت حمایت کرنے والے کے لیے، جبکہ قادیانی لڑکا از خود شادی کرنے سے کئی بار انکار چکا ہو اور اسے عاشق لڑکی کی سہیلی وغیرہ نے کسی طور پر رضامند کیا ہو، جس میں لڑکی کے مذہب تبدیل کرنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور خود لڑکی کے لیے شریعت میں سزا کی حد کیا ہے کہ لڑکی جبکہ مسلم گھرانے کی ہو اور غیر مسلم لڑکے سے شادی کا ارادہ کرنے کے شرعی جرم میں وہ معاونت کرنے والی بھی واجب القتل نہیں ہے؟ جواب: غیر مسلم کے ساتھ شادی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ لڑکی کی معاونت حمایت کرنے والوں نے اگر اس شادی کو جائز سمجھا تو اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے۔ جیسے کہ سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ لڑکی کی سہیلیوں نے، لڑکی جو راضی ہے، لڑکا راضی نہیں ہے، لڑکا جو کہ قادیانی ہے، لڑکی کی سہیلیوں نے لڑکی کی معاونت کی اور لڑکے کو کسی طور پر راضی کر لیا، اور راضی کرنے کی اب آئے کہ ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے، لڑکی کی کیا سزا، کیا حد ہو سکتی ہے، کیا حد ہے دین کے اندر، اور لڑکی کی معاونت کرنے والے آئے کہ واجب القتل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو نکاح ہے کہ نکاح کو جائز سمجھ، جیسے کہ پیچھے بھی آیا تھا کہ نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے، یعنی کہ پیچھے جیسے کہ پچھلے مسائل بھی آ چکا تھا، اس کے اندر بھی جواب دیا تھا کہ جو لڑکی کی معاونت کرنے والے ہیں، یہ کسی عالم نے اس بات کا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ نکاح ہو جائے گا، قادیانی لڑکی سے نکاح ہو جائے گا، تو ان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ تجدید نکاح کو دوبارہ کرنے کے پہلے مسلمان، اس کے بعد تجدید نکاح کو دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جنہوں نے لڑکیوں نے معاونت کی ہے تو ان کو بھی اپنا نکاح تجدید، پہلے ایمان دوبارہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ وہ حالت کفر کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کا سمجھنا اور اس طرح معاونت کرنا بھی کفر ہے۔ تو وہ اپنے ایمان کی، اپنے نکاح کی کیا ہے، دوبارہ تجدید کریں، تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ اور ان سے جیسے کہ آتا ہے کہ قادیانی زندگی کے ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں تعلقات رکھنا اور ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ سوال: بات چیت طے ہونے یعنی منگنی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑکے یا مسلم لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر تقسیم کی گئی مٹھائی کھانا اور انہیں مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مٹھائی کھا سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں، تو کیوں، جبکہ نکاح ہی جائز نہ ہو اور یہ ایک ناجائز فعل کی ابتدا کے شگون میں تقسیم کی گئی ہو؟ جواب: مٹھائی کھانا، مبارکباد دینا بھی رضا کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے ایمان نکاح کی تجدید کرنی چاہیے۔ اگر کوئی منگنی وغیرہ کر لی کسی قادیانی لڑکے سے مسلمان لڑکی نے اور دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر مٹھائی تقسیم کی گئی ہو، اور یہ مٹھائی کا کھانا کیسا ہے، جب نکاح نہیں ہوا تو یہ مٹھائی کا کھانا کیسا ہے، کیونکہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے تعلقات کا رکھنا، یہ بھی کہ تعلقات رکھنا، یعنی کہ آپ کا مٹھائی کا کھانا گویا کہ ایک رضامندی ہے کہ آپ مٹھائی تقسیم کرنے اندر گویا کہ آپ ان سے تعلقات رکھنے کے اوپر، آپ ان سے نکاح کرنے کے اوپر آپ رضامند ہیں۔ تو ان سے تعلقات رکھنا، ان سے رضامند ہونا، یہ بھی کیا ہے، کفر ہے اور گناہ ہے۔ اور جنہوں نے یہ حالت کی ہے، یا جنہوں نے جو
جنہوں نے مٹھائی کو تقسیم کیا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور تجدید نگاہ کریں، تجدید ایمان کریں۔ تو جنہوں نے یہ چیزیں تقسیم کی ہیں تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ سوال، اس سلسلے کی مٹھائی کو جائز قرار دینے کے لیے میرے ایک دوست نے دلیل دی ہے کہ ہندوستان میں لوگ مسلمان اپنے ہندو پڑوسی کے یہاں شادی وغیرہ کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے، کھاتے تھے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہندو کی آپس کی شادی ہوتی تھی، ایک ہی مذہب کا معاملہ تھا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکی بھی اب مرتد ہو گئی یا ہو جائے گی، لہٰذا یہ ایک مرتد اور زندگی میں اضافے پر یہ لڑکی کے مذہب تبدیل کرنے، اسلام سے پھر جانے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی بتائیں کہ جنہوں نے مٹھائی کھائی اور اس فعل پر لڑکے کو منگنی کے بندھن میں بندھنے پر مبارکباد دی، اب وہ کیا کریں؟ اگر انہوں نے انجانے میں ایسا کیا، اگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے یہ ناجائز فعل ہے ایسا کیا، اب وہ کیا کریں؟ جواب، غیر مسلم کی آپس میں شادی میں مبارکباد دینا کا تو معمول رہا ہے، لیکن کسی مسلمان لڑکی کا عقد کسی غیر مسلم سے کر دیا جائے، نعوذ باللہ کسی مسلم لڑکی کو مرتد کر کے غیر مسلم سے اس کی شادی کر دی جائے، تو اس صورت میں کسی مسلمان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ غیرت مسلمانوں میں ایسی خبیث جوڑے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ آپس میں مثال دی گئی سوال کے اندر کہ آپس میں ہندو وغیرہ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان وغیرہ آپس میں نکاح اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، وہاں پر مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں، وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو یہاں پر مٹھائی کھانے کے اندر ان سے کیا حرج ہے؟ تو یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو مٹھائی کھانے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ اگر مٹھائی وغیرہ آپس میں مرتد کسی نے قادیانی آپس میں کھا لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں غیر مسلموں کی آپس کی شادی ہے، عام طور پہ مسلمان وغیرہ اس فعل کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ جو بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی جو مرتد ہے، اگر آپ اس کی شادی کے اندر قادیانی مرتد جو زندگی ہے، اگر آپ اس طرح اس کے ساتھ فعل کریں گے، جیسے کہ آپ نے مثال دی ہندو کے اندر یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ رکھ کر آپ یہ مثال دیں گے بولے تو وہاں پر ہندو برادری آپس میں یہ کرتی ہے، مسلمان وہاں پر نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ یہاں پر کریں گے قادیانیوں کے ساتھ اس طرح کریں گے کہ ان کے ساتھ آپ آپس میں مٹھائی تقسیم کریں گے، ان کو مبارکباد دیں گے، اول جنہوں نے مبارکباد دی ہے وہ بھی اپنے ایمان کی نکاح کی تجدید کریں، اور جو لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں تو وہ بھی کیا اپنے ایمان کی تجدید کریں اور توبہ استغفار کریں جنہوں نے یہ معاملات کیے ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نکاح، آپ کا یہ کہنا کہ ہندو جو ہیں انہوں نے یہ لوگ فیل کرتے ہیں، آپ کا یہ کہنا کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ قادیانی کی بیوی کا مسلمان رہنے کا دعویٰ غلط ہے۔ سوال، ہمارے علاقے میں خاتون رہتی ہیں جو بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، نیز محلے کی مستورات، تعویذ گنڈے اور دینی مسائل کے بارے میں موصوفات سے رجوع کرتی ہیں، لیکن باوسو وغیرہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے۔ موصوفہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر میرا شوہر قادیانی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں، میرا عقیدہ میرے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے عقائد سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ سے دریافت کرنا مطلوب ہے کہ نمبر 1، کسی مسلمان مرد یا عورت کا کسی قادیانی مذہب کے حامل افراد سے زن و شوہر کے تعلقات قائم رکھنا کیسا ہے؟ نمبر 2، اہل محلہ کے شرعی معاملات میں ان خاتون سے رجوع کرنا نیز معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، کسی مسلمان خاتون کا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ قادیانی سے، نہ کسی دوسرے غیر مسلم سے، اور نہ کوئی مسلمان خاتون کسی قادیانی کے گھر رہ سکتی ہے، نہ اس سے میاں بیوی کا تعلق رکھ سکتی ہے۔ یہ خاتون جس کا سوال ذکر کیا گیا، اگر وہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی بدستور قادیانی کے ساتھ رہتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے وہ در حقیقت خود بھی قادیانی ہے، محض بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے۔ محلے کے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، اس سے قطع تعلق کریں، اس سے بھی وہی سلوک کریں جو قادیانی مرتدوں سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم کو پڑھوانا، تعویذ گنڈے لینا اور دینی مسائل میں ان سے رجوع کرنا، اس سے معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔
اگر ایک قادیانی اور اگر ایک کوئی تعویذ قادیانی عورت ہے وہ آپس میں یہ معاملات کرتی ہے، تعویذ وغیرہ گنڈے وغیرہ بناتی ہے، یا واضح رسوخ سے ذریعے سے معلوم چلے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے، تو آئے کہ اس کے ساتھ اس طرح معاملات رکھنا، ان سے تعلقات کو استوار کرنا، معاملات کرنا، تعویذ گنڈے لینا، بات چیت کرنا، اور یہ بات معلوم بھی ہو کہ اس کا جو شوہر ہے وہ قادیانی ہے، تو اب آئے کہ اس کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اب اس کا اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ رہنا اور قادیانی کے ساتھ رہنا کیسا ہے۔ اب آئے کہ جو تعویذ گنڈے وغیرہ جو خواتین لے رہی ہیں، بات ایسا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ عورت جو کہ قادیانی ہے، مرتدہ ہے، تو آپ جو ان کے شرعی معاملات کیا ہیں، جو عورتیں ان کے ساتھ تعویذات وغیرہ گنڈے لے رہی ہیں تو ان کے شرعی معاملات کیا ہیں، تو یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ گیا ہے کہ اگر اس عورت کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے تو اس کو بدستور، کیونکہ جیسے کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ مرتدہ کافر زندگی سے نہ مسلمان لڑکا قادیانی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتے، نہ کر سکتے، اس کو سمجھنا، اس سے نکاح کے بارے میں سوچنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی کفر ہے، اور نہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کو معلوم ہے کہ میرا شوہر قادیانی ہے تو وہ خود الگ ہو جائے۔ ہاں، اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ قادیانی ہے اپنا آپ کو، اور اس کے باوجود وہ الگ نہیں ہوتی، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خود بھی کیا ہے، قادیانی ہیں۔ تو اس کا یہ بات کہنا ہے کہ مسلمان ہوں کہ میں یہ دعویٰ کرنا بالکل صراحتاً اس کی صراحتاً کیا ہے، وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، جھوٹی ہے، تو وہ خود اس کا اس بات پہ مزید رہنا ہے کہ میں اس کے ساتھ الگ نہیں ہوں گی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ استوار ہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں، تعویذ وغیرہ گنڈے وغیرہ، پورا قرآن کریم بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں اس سے، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات اپنے استوار نہ کریں، اور اپنے ایمان کی ان سے ان سے دور رہا جائے، اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ تو یہ تھی آج کی نشست، آج کے موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کرا ہوگا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کے آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔